بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ہے، اسے تکلیف دیتا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا شخص مومن نہیں۔ گویا اگر ہم حقیقی ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں۔ پڑوسی کا رشتہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا تعلق پیدا کیا ہے، اس تعلق کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کے دکھ درد میں شریک ہوں، اسے پریشان نہ کریں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، کہ جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کتنے صاف الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے تاکہ ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اور ہم میں سے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک کی خواہش ہے۔ جب ہمارے اندر یہ خواہش ہے، ہمیں یہ امید ہے، ہماری یہ طمع اور چاہت ہے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، تو ہمیں پڑوسیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہوگا، ہمیں پڑوسیوں کو اپنے شر سے بچانا ہوگا، ہمیں پڑوسیوں کو عافیت کے ساتھ رکھنا ہوگا، ہماری ذات سے ہمارا پڑوسی پریشان نہ ہو۔ پڑوسی کا حق تو اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بار بار تشریف لاتے اور مسلسل یہ پیغام دیا کرتے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، یعنی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی بار تشریف لائے اور اتنی مرتبہ ان کے حقوق کے بارے میں حکم دیا، حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے تو ایسا گمان ہونے لگا کہ آپ علیہ السلام کو، یعنی اس امت کو آپ علیہ السلام کے ذریعے پڑوسیوں کو وارث تو نہیں بنا دیں گے۔ اتنا بڑا مقام ہے پڑوسیوں کا کہ جس طرح بیٹا وارث ہوتا ہے، بھائی بہن وارث ہوتے ہیں، والدین وارث ہوتے ہیں، میاں بیوی وارث ہوتے ہیں، اتنا زیادہ حقوق بیان کیا گیا ہے کہ ایسا گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں سے حق دلایا جائے گا۔ یہ ایک مقام بیان کیا گیا، پڑوسی وارث تو نہیں ہوتا لیکن اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے یہ بات سمجھائی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 3 حقوق ہوتے ہیں، اور دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حقوق ہوتے ہیں، اور تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا 1 حق ہوتا ہے۔ وہ پڑوسی جس کے 3 حقوق ہوتے ہیں وہ کون سا پڑوسی ہے؟ فالجار المسلم ذو الرحم،
یعنی ایسا پڑوسی جو مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا رشتہ دار بھی ہو، تو اس کے 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق تو اس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہے، اور دوسرا حق اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے، اور تیسرا حق اس کا ہمارے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرا پڑوسی جس کے 2 حق ہوتے ہیں وہ کون سا پڑوسی ہے؟ فالجار المسلم، ایسا پڑوسی جو مسلمان ہو لیکن ہمارا رشتہ دار نہ ہو، تو اس کا پہلا حق اس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا حق اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور تیسرا پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہوتا ہے، فالجار المشرک، وہ پڑوسی ہے جو مشرک ہے۔ یعنی مشرک اور کافر بھی اگر ہمارا پڑوسی ہے تو نفس پڑوس میں رہنے کی وجہ سے اس کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کے کام آئیں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو اسلام کی کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ پڑوسی کوئی بھی ہو، پڑوسیوں کو ہمیں تکلیف نہیں دینا ہے۔ ہمارا پڑوسی ہماری ذات سے پریشان ہونے والا نہ بنے۔ اب شریعت نے جو پڑوسیوں کا مقام اور جو اس کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اگر کوئی شخص اسے جان لے اور اس کی سنگینی کا علم ہو جائے تو کیا کوئی اپنے پڑوسی کو پریشان کر سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ لیکن آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ ہر پڑوسی ہماری ذات کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر ہر پڑوسی صحیح ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص کسی نہ کسی کا پڑوسی ہے، خود بھی وہ پڑوسی ہے اور اس کے پڑوس میں بھی رہنے والا کوئی نہ کوئی شخص ہے، یعنی وہ خود بھی پڑوسی ہے اور دوسرا بھی اس کا پڑوسی ہے۔ تو اگر یہ پڑوسی ایک دوسرے کے مقام کو سمجھ لیں تو ہمارا محلہ ایک سنہرا محلہ بن جائے، اور پھر ہمارا شہر بھی اچھا ہو جائے۔ اگر پڑوسی ایک دوسرے کو سمجھ لیں تو ہر صوبہ بہت پیارا صوبہ ہو جائے، ہر شہر بہت اچھا شہر ہو جائے، حتیٰ کہ ہمارا ملک بہت اچھا ملک ہو جائے اگر ہر کوئی ایک دوسرے پڑوسی کی رعایت کرنے لگے۔ کتنی جامع تعلیمات ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے جب پڑوسی اچھا ہوتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ وہاں کا ماحول اچھا ہوتا ہے، اخروی اعتبار سے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دیا کرتے ہیں۔ جہاں کے پڑوسی اچھے ہوتے ہیں وہاں کے مکانات کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں، وہاں کی زمین کی قیمتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اگر کوئی محلہ ہے اور وہاں کے لوگ اچھے لوگ ہیں، وہاں کے پڑوسی اچھے پڑوسی ہیں، وہاں کا ماحول بڑا اچھا ہے، تو ہر کوئی وہاں مکان لینے کے لیے کوششیں کرتا ہے، لیکن قیمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں مکان نہیں لے پاتا۔ اور جو محلہ بدکرداروں کا، عیاشوں کا ہوا کرتا ہے، جس محلے کے لوگ جھگڑا اور لڑائی میں بہت آگے ہوا کرتے ہیں، جس محلے کے لوگ نشہ خوری کے شکار ہوا کرتے ہیں، جس محلے میں کوئی بھی
تہذیب نہیں ہوا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس محلے میں لوگ جانے سے گھبراتے ہیں، کرائے پر مکان لینے سے ڈرتے ہیں، تو کیا وہ ذاتی مکان لیں گے؟ تو جب پڑوسی اچھا ہوتا ہے اور ایک آدمی اپنے پڑوسی کا خیال کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی فائدے سے بھی ہمکنار فرماتے ہیں۔ اور ایسا ہوا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب نے نام سنا ہے، بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اسے ضرورت پڑی اور وہ وہاں کا مکان فروخت کر کے کہیں اور منتقل ہونا چاہ رہا تھا۔ تو ایک شخص اس کے مکان کو خریدنے کے لیے آیا اور پوچھا کہ بھائی اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو وہ یہودی پڑوسی کہنے لگا کہ اس مکان کی قیمت 2000 دینار ہے۔ وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی اس محلے میں تو مکان کی قیمت، اتنے بڑے مکان کی قیمت 1000 دینار ہوا کرتی ہے، تم 2000 دینار کیوں مانگتے ہو؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ 1000 دینار یہ تو مکان کی قیمت ہے اور 1000 دینار پڑوس کی قیمت ہے، یعنی میرے پڑوس میں جو شخصیت ہے وہ بہت عظیم شخصیت ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اس یہودی پڑوسی کے ساتھ کتنا اچھا تعلق رہا ہوگا اور کتنا اچھا معاملہ رہا ہوگا اور کس طرح خیر خواہی اور ہمدردی کا ثبوت انہوں نے دیا ہوگا کہ اس مکان کی قیمت 1000 دینار بڑھا کر وہ یہودی صرف پڑوسی کی وجہ سے مانگ رہا ہے۔ تو اچھے پڑوسی بن جائیے، زمین جائیداد کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اخروی تو مقام حاصل ہی ہوگا۔ تو شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ حقوق کا تیسرا دائرہ